لكم ذنوبكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، ہم نے اپنے پچھلے سیرت النبی کے درس میں اہل الصفہ کے تعلق سے کافی ساری باتیں سنی اور ان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کی. اللہ عز و جل سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اسی طریقے سے سیرت النبی کو اس کے صحیح پیرائے میں سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور بیکار کی زبانی ڈھکوسلے والی محبت کی بجائے اللہ سچ مچ ہمارے اپنے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار فرما دے. آمین یا رب. پچھلی دفعہ جہاں ہم نے بات روکی تھی وہ تھا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کا ایک واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو سعید الخدری آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ابو سعید الخدری منہ کھول کر کچھ پوچھیں، زبان سے کچھ کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید الخدری کے آنے کا مقصد سمجھ جاتے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں کرنا کیا چاہیے. پھر آگے اسی چیز کو یہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مجھے میری اپنی ماں نے، میری اپنی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اس غرض سے کہ میں آپ کے پاس جا کر کے ہماری اپنی گھر کی جو ضروریات ہیں، گھر کی جو حاجات ہیں، جو مشکلیں ہیں ہمارے اپنے معاش کو لے کر کے، اس سلسلے میں بات رکھوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ دیں گے، وہ لے کر کے گھر آ جاؤں. تو والدہ نے مجھے اس غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا. تو فَأَتَيْتُهُ فَقَعَدْتُ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں بیٹھ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ ابو سعید الخدری پوچھنا کیا چاہتے ہیں، ماجرا کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک چھوٹا سا لیسن ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ ہم اگر اپنی سوسائٹیز کے، اپنے سماج کے ایسے حصے میں ہیں جہاں ہم کسی نہ کسی کی اس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے کام آ سکتے ہیں ان کے، اور ہمیں جب پتہ چلے کہ سامنے والا ہمارے سامنے اپنی وہ فلاں غرض لے کر کے، اپنا فلاں آبجیکٹیو لے کر کے فلاں چیز کے سلسلے میں آیا ہے، اور اگر ہم اس کو پوری طریقے سے جانتے ہیں تو ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے سیکھنا ہمارا یوں ہونا چاہیے کہ ہم بھی اگر اس طریقے سے کسی کو دیکھیں کہ فلاں حاجت کے لیے وہ آیا ہے اور ہم اگر اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی ضرورت کو کھول کر بیان کرے، گریہ ازاری کرے، ہمارے سامنے اپنا چہرہ بنائے، ساری بات رکھے، اور ہو سکتا ہے کئی مرتبہ اس کو ہمارے سامنے اپنی ساری بات رکھنے میں لجہ، شرم محسوس ہوتی ہو، وہ اس کو درکنار کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ ہم اس کی مدد کریں گے وہ ہمارے سامنے اپنی ساری التجا رکھتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس سے سارا سننا چاہتے ہیں. تو اس کو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ پر انکش لگانے کی ضرورت ہے، قابو پانے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ اس ماجرے سے، اس مسئلے سے سامنے والا آیا ہے، بلا روک ٹوک اگر آپ کے اپنے
ڈومین میں ہے، وہ پریروگیٹو ہے آپ کا اپنا، آپ کر سکتے ہیں اس کام کو تو کر گزریں. اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے ساتھ تانا زنی کرنا یا اس کو ایل فیل کچھ بھی ایسا بولنا کہ اس کی دل آزاری ہو، اس کے دل کو اس سے تکلیف ہو، اس سے گریز کیا جانا چاہیے. ہاں، یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید الخدری سے جو کہا وہ آؤٹ آف دس ورلڈ، بالکل آؤٹ آف دس ورلڈ ہے. اس سے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری اپنی زندگیوں کے لیے، ہمیں اپنے زندگیوں کو اپنی بہتر بنانے کے لیے، ہمیں نیک بنانے کے لیے کتنی ضروری ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہہ اٹھتے ہیں من استغنا اغناہ اللہ، پھر آگے کہتے ہیں ومن استعف عافہ اللہ ومن استکف کفاہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آگے پھر حدیث کا ٹکڑا ہے اگلا، میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من استغنا، جو کوئی لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے، جس کی اپنی منشا ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر کے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کو تکلیف ہوتی ہو لوگوں کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلانے سے، تو اللہ سے وہ معاملہ اپنا کرے، اللہ سے بات کرے، اللہ عز و جل کے سامنے گریہ گزاری کرے، رکھے اللہ عز و جل کے سامنے اپنی طلب، اپنی خواہش، اپنی ڈیزائر کہ اے اللہ میں لوگوں سے مانگنا نہیں چاہتا، بس مجھے تم اپنے حوالے کیے رکھنا، میں تم سے مانگنا چاہتا ہوں اور صرف تم سے. میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اچھا نہیں لگتا، جبکہ دینے والے یا اللہ تم ہو. تو جو اس طریقے سے لوگوں سے انڈیپینڈنس چاہے کہ میں لوگوں سے نہیں مانگوں گا، میں صرف تجھ سے سوال کروں گا یا رب، تو اللہ عز و جل اس بندے کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، لوگوں سے انڈیپینڈنٹ کروا دیتے ہیں. یہ اللہ عز و جل کی اپنی کرامات میں سے ہے. وہ جیسے چاہیں، جو ہمارے پاس پیسہ ہو یا تو اس میں انکریمنٹ ہوگا، بڑھوتری ہوگی، یا جو پیسہ یا جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں اتنی برکت ہوگی کہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ، اور اگر کوئی بندہ چیسٹ بنا رہنا چاہے، پاکیزہ بنا رہنا چاہے، غلط کام سے دور رہنا چاہے، سفلی جذبات کو لے کر کے، خاص طور سے اگر کوئی بندہ اپنے کارنل ڈیزائرز کو لے کر کے دور رہنا چاہے، غلط کاریوں سے، فحش کاموں سے، اگر وہ اللہ عز و جل سے اس چیز کی طلب کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے ان چیزوں سے آپ دور رکھیو، میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں، میں چیسٹ بنا رہنا چاہتا ہوں، میں عفیف بنا رہنا چاہتا ہوں، تو اللہ عز و جل ایسے بندے کو پھر مدد کرتے ہوئے اس کو پھر سے بے نیاز کر دیتے ہیں. وہ ان ضرورتوں کی طرف جو غلط ضرورتیں ہیں، فحش ضرورتیں ہیں، امورالٹیز ہیں، ان کی طرف پھر انسان نہیں بڑھتا، اللہ عز و جل پھر اسے بچائے رکھتے ہیں. اسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری جو بات کہی وہ کہا کہ وَمَنِ اسْتَكَفَّ كَفَاهُ اللَّهُ، اور اگر کوئی ایسا ہے جو صرف اللہ عز و جل کو اپنا ریلائنٹ بنانا چاہتا ہے، جو صرف اللہ عز و جل پر اپنا توکل چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ صرف اللہ عز و جل میرے لیے کافی ہوں، میں کسی اور پر نربھر نہ رہوں، ڈپینڈ نہ رہوں، بس اللہ عز و جل میرے لیے کفیل ہیں، وہی میرے لیے وکیل ہیں، وہی کافی ہیں، تو اللہ عز و جل پھر سے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں، ابھی میرے ذہن میں وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ساری تفصیل میں اس واقعے کی جاؤں، حالانکہ اس سلسلے میں غالباً اس پر یہاں ایک خطبہ ہو چکا ہے اصحاب الاخدود کے نام سے، یعنی جو لوگ جنہیں ٹرنچ میں خندق کھود کر کے، جنہیں اپنے صرف ایمان کی بدولت اس خندق میں، اس آگ میں جھونکا گیا تھا، بادشاہ نے انہیں صرف اس لیے کہ وہ لوگ اس بادشاہ پر ایمان نہ لا کر، اس بادشاہ کی عبادت نہ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہو گئے تھے، اس پر ایمان لانے لگے تھے، تو ان تمام لوگوں کو اس نے جب جھونکا تھا، اس سے پہلے جو کرشمہ ہوا تھا اس میں وہی ہوا تھا پھر کہ ایک چھوٹا سا 10 12 14 سال کا لڑکا، یقین کریں میری بات کا، 24 25 40 50 سال کی بات نہیں ہو رہی ہے، 12 14 سال کا نوجوان سا لڑکا جس نے ابھی شاید اپنے ٹین ایج میں قدم رکھا ہوا ہے، اس ایک اکیلے نوجوان لڑکے نے دین کا علم اتنا حاصل کر لیا تھا، جبکہ اس کو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی ان کے پے رولز پر، ان کی اسپانسرشپ کو لے کر کے گورنمنٹ نے اس بندے کو اسپانسر کیا تھا کہ تم سوسری سیکھو، تم میجک سیکھو، اور اس کے لیے اس وقت کا جو سب سے بیسٹ میجیشن تھا
اس کے پاس اسے بھیجا جانے لگا تھا گورنمنٹ کے خرچے پر کہ تم روز جاؤ گے وہاں پر اس کے پاس اپنا علم، وہ جو جادوگری کا علم سکھلاتا ہے وہ سیکھو گے. تو ایک طرف یہ بندہ جادوگری کا علم سیکھتا ہے، دوسری طرف خود سے سیلف انیشیٹو لے کر کے. اس کے والدین نے کہا نہیں تھا کہ بیٹا ٹھیک ہے جہاں آپ جادوگری کے لیے جا رہے ہو سیکھنے کے لیے وہیں جا کر کے دینی علم سیکھتے آنا، نہیں کہا تھا اس کے والدین نے. اس نے خود بس ایک دن وہ جا رہا تھا اس جادوگر کے پاس، راستے میں اسے اللہ عز و جل کے کلام کی بہترین آواز سنائی دیتی ہے. وہ اس آواز کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، جا کر کے پتہ چلتا ہے اس کو کہ اس نے رب العالمین کا کلام پڑھ رہا تھا وہ شخص. تو اس نے کہا مجھے بھی تھوڑا سا سکھلاؤ، اس کلام میں اتنی مٹھاس، اتنی شیرینی، اتنا اٹریکٹیو ہے یہ کلام، مجھے سکھلاؤ. تو اندازہ کریں وہ لڑکا ایک ہی ساتھ دو چیزیں سیکھ رہا ہے، ایک طرف حق دوسری طرف باطل. پھر ایک اس کے پاس موقع آتا ہے جب اس کو چوز کرنا ہوتا ہے، ڈسٹنگوش کرنا ہوتا ہے اس کو کہ میں حق کو چنوں یا باطل کو چنوں. میرے سامنے جو ہے کون سا حق ہے، جو میں اس کلام اللہ کو جو میں سیکھتا جا رہا ہوں وہ حق ہے، یا جادوگر کے پاس جا کر کے میں جو جادو سیکھ رہا ہوں وہ حق ہے. تو ایونچولی ہوا یوں کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اس بندے کی وجہ سے، اس نوجوان لڑکے کی وجہ سے ساری کی ساری جنتا مجھے چھوڑ کر کے اس کے بہکاوے میں آ کر کے، اس نے کہا اس کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ رب العزت کی ہوتی جا رہی ہے، صرف اس کی عبادت کرنے والی ہو گئی ہے. تو اس نے کیا کہا، اس بندے کو موت کے گھاٹ اتارنا ہی سب سے صحیح علاج ہے. تو اس نے اسکیم کرنا شروع کیا. اس بادشاہ نے کہا اس بندے کو لے جاؤ سیدھے پہاڑ کی چوٹی پر، کلف پر لے جاؤ اس کو پہاڑ کی، وہاں سے اس کو پھینک دو. پھینکنے سے پہلے بس ایک دفعہ پوچھ لینا اس سے کہ اگر وہ اپنا ریلیجن ریناؤنس کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور میرے اپنے یعنی بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے پوجنے لگے، میری عبادت کرنے لگے، تو اسے واپس لے آنا. اور اگر کہتا ہے کہ نہیں میں اسی رب کی عبادت کروں گا تو اسے وہیں سے پھینک دینا. اس وقت اب یہاں آتا ہے موضوع الشاہد، پوائنٹ آف ریفرنس یہاں ہے. اس وقت اس بندے نے کیا کہا تھا، اللہم اکفنیہم بما شئت. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومن استکف کفاہ اللہ. جو شخص چاہے کہ اللہ عز و جل بس اس کے لیے کافی ہو جائیں. ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں نا اپنی زندگیوں میں، جب مشکلات کا دور آتا ہے، جب لوگ ہمارے آس پاس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں مدد کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمیں الٹا ہم پر الزام لگاتے ہیں، اور ہم وہاں کھڑے کھڑے ایسا لگتا ہے کہ ہم مظلوم نہیں بلکہ ہم مجرم ہیں ویسا لگنے لگتا ہے. سامنے والے اس طریقے سے ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. تب جب کہ ہم حق پر ہوں تو ہم میں سے کئی کہتے ہیں اے اللہ عز و جل کافی ہے، اس معاملے کو سلجھانے کے لیے صرف اللہ کافی ہے. یہ ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے اللہ عز و جل کے کافی ہونے کا کہ اس شخص نے، اس لڑکے نے وہاں پہاڑ کی کلف پر کھڑے ہو کر کے، وہ جو ساتھ لے گئے تھے اس کو، جو بندے جو اسے ڈھکیلنا چاہتے تھے، بس ایک دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ عز و جل تو میرے خلاف ان لوگوں کے لیے کافی ہو جا. تو اللہ عز و جل نے کچھ ایسا کیا کہ وہ تمام کی تمام کلف سے گر کر کے وہ مر جاتے ہیں، یہ واپس سلامت چلا آتا ہے. پھر ایک اور مرتبہ اسکیمنگ کی، پھر کہا کہ نہیں اس دفعہ اس کو بیچ سمندر کے اندر لے جاؤ، وہاں اس کی بوٹ کو کیپسائز کروا دو، الٹا دو اس کی بوٹ کو، ڈبو دو اس کو پانی میں، اگر یہ اپنے دین سے باز نہ آئے. پھر پوچھا گیا آخری دفعہ اس سے، پھر اس نے کہا نہیں میں اپنے دین سے باز نہیں آنے والا ہوں، میرے لیے کلام اللہ، میرے لیے رب العزت، اس کی عبادت زیادہ صحیح ہے میرے لیے، میں تیری عبادت نہیں کروں گا. تو اس کو پھر سے کہا گیا کہ چلیں اب اس کو یہاں الٹ دیتے ہیں، اس کی بوٹ کو الٹا دیتے ہیں، یہ ڈبو کر مار دیتے ہیں اس کو. پھر یہی دعا کی اس نے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ عز و جل ان تمام کے خلاف تو میرے لیے کافی ہو جا. تو اس طریقے سے اللہ عز و جل نے کچھ کمال کیا. یہ سب فیری ٹیلز نہیں ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، اور صحیح روایت ہے یہ. تو اس میں اس بندے نے پھر سے کہا، جیسے اللہم اکفنیہم بما شئت کہا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے ڈوب گئے اور یہ پھر سلامتی کے ساتھ واپس لوٹا. تو اس طریقے سے اللہ عز و جل ہمارے اپنے لیے کافی ہو جاتے ہیں اگر ہم نیک بنے رہیں، اگر ہم اچھے نیک سچے مسلمان بنے رہیں، تقوی شعار مسلمان بنے رہیں. اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، اگر ہم نیک مسلمان نہیں ہیں، مگر پھر بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں جو نمازیں تو نہیں پڑھتے، مگر چونکہ اللہ عز و جل کے انعامات ان پر دوسرے معنوں میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے خوب کرم کیا ہے کہ میری دکان چلتی ہے، میرا مکان مزے میں ہے، میرا گھر مزے میں چلتا ہے، مجھے کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہے، میں جب بھی کچھ پوچھتا ہوں، جب بھی کوئی بزنس شروع کرتا ہوں کلک ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے. جبکہ وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ دین کے قریب نہیں ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اللہ عز و جل کے وہ بہت قریب ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم نیک ہوں، سچے ہوں، اچھے مسلمان ہوں، اور ایسی صورت میں اگر کوئی مصیبت ہم پر آن پڑے اور تب ہم کہیں کہ اللہ عز و جل ہمارے لیے کافی ہو جا، تب
مانا جائے گا کہ آپ نے اللہ عز و جل سے وہ دعا کی ہے اور اللہ عز و جل کے آپ قریبی بندے ہو، ورنہ تو پھر وہ جو باقی سب ملتا جا رہا ہے جبکہ ہم دین کے قریب نہیں ہے تو آزمائشوں سے کم نہیں ہے، وہ مصیبتوں سے کم نہیں ہے، وہ پریشانیوں سے کم نہیں ہے، بس اللہ عز و جل ہمارے ان معاملات میں شاید ڈھیل سے کام لے رہے ہیں، جب ایک مرتبہ پکڑ کر کھینچیں گے اللہ عز و جل تو پھر سب دھرا کا دھرا رہ سکتا ہے۔ تو اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ایسا حشر نہ کرے، ہمیں ایسے حشر سے بچائے رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنِ اسْتَكَفَّ كَفَاهُ اللَّهُ، پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ سَأَلَهُ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک اوقیہ، میں بتاؤں گا آگے کیا ہے، ایک اوقیہ جتنا سامان ہو، اتنی اس کے پاس کرنسی پیسہ ہو، اتنا اس کے پاس، اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے جا کر سوال کرنے لگے تو اس نے سچ مچ الحاف سے کام لیا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف۔ پھر آگے اللہ عز و جل کہتے ہیں لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، پلیز 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 دے دو نا دے دو نا دے دو نا دے دو نا، آپ ہی کر سکتے ہو، پلیز دینا کرو نہ دینا۔ ہوتا ہے انسان کے ساتھ ایسا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے ایک مرتبہ مدد کی ہے، اس نے 2 مرتبہ مدد کی ہے تو پھر ہم چپک جاتے ہیں تیسری مرتبہ بھی۔ یہ تیسرا چوتھا اوکیزن ہو اگر تو سامنے والا بندہ برا مان جائے، کتنی بار میرے پاس آؤ گے، کیا میں ہی ملتا ہوں، یہ ہو جائے گا۔ مگر اللہ عز و جل کا ایسا نہیں، اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل سے مانگیں، بار بار مانگیں، 1000 بار مانگیں، بلکہ 1000 سے بھی زیادہ بار مانگیں، اور ایک مرتبہ بھی اللہ عز و جل کو غصہ نہیں آتا، خفا نہیں ہوتے، مانگو۔ ارے ہر رات آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں، ان میں سے ایک سوال کیا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں؟ ہم سوتے رہتے ہیں خراٹے مارتے ہوئے۔ اوقیہ کسے کہتے ہیں؟ لگ بھگ جس کے پاس 40 درہم ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں 40 درہم والی بات نہیں ہو رہی ہے، اس وقت درہم چاندی کے سکے کو کہا کرتے تھے، سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا تھا اور چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا تھا، تو اور 1/4 ہوا کرتا تھا وہ، تو اتنا اگر کسی کے پاس مال ہو، 1/4 آف دا گولڈ ان اے وے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا مال ہو، پھر بھی وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ اور آج کے علماء مطلب آج کے حساب سے علماء کہتے ہیں کہ لگ بھگ 200 گرام چاندی جس کے پاس ہو، اب تو خیر اور تفاوت ہو گیا ہے اور بڑھ گیا ہے، وہ دونوں کے بیچ کا جو فرق ہے، پہلے گولڈ اینڈ سلور کو لے کر کے زیادہ فرق نہیں تھا، اب بہت زیادہ فرق ہونے لگا ہے، تو اس حساب سے بس بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہو۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے وہ خود کہتے ہیں، ابو سعید الخدری کیا کہتے ہیں وہ سنیں، فقلتو، پھر میں نے اپنے آپ سے کہا ناقیتی الیاقوتہ، میری وہ اونٹنی جس کا نام یاقوتہ ہے، خیر من اوقیہ، وہ 40 جو درہم ہیں یا اوقیہ جو ہے اس سے تو کہیں بڑھ کر ہے، اس سے تو کہیں بہتر ہے، تو میں آگے سے کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ فرجعت ولم اسأل، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مطلب انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں لوٹ تو آیا وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، مگر دوبارہ میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں پوچھا۔ پھر ہم نے یہ بھی پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول کے جو بیٹے ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے، اور پھر ابو عزیر اور مصعب بن عمیر، یہ جو 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک ابو عزیر غیر مسلم، مصعب بن عمیر مسلم، اور پھر اس طرح کی مثالوں کو دیکھ کر کے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، اللہ عز و جل نے کیوں کہا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس طریقے سے اس قسم کی اخوت کو، اس قسم کی بردرہڈ کو ہم قائم رکھنے کی کوشش کریں، باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مدینے کی جو اتنی زبردست سوسائٹی بنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد، جس طریقے کی سوسائٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، تشکیل دی تھی، اس کے 2 بڑے بڑے ایلیمنٹس تھے۔ ہم نے کہا ایک تو وہاں کا عقیدہ، ان کے عقیدے کی بیسس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سوسائٹی فارمیشن کی تھی وہ تھی، دوسری تھی آپس میں محبت۔ ہم نے اس سلسلے میں پچھلی دفعہ بھی بات کی ہے کہ کیسے اس وقت کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو لے کر کے کتنی سیلف لیسنس دکھاتے تھے، یعنی بے لوسی دکھاتے تھے کہ نہیں میرا ہے، مجھے اپنے پاس رکھنا ہے، آپ کا اس میں کچھ نہیں، ایسا نہیں تھا ان کے ساتھ۔ وہ بالکل بے باک ہو کر کے آپ کی مدد کے لیے چلے آتے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے چلے آتے، آپ کا بازو بن کر کھڑے ہوتے۔ کیوں
کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمودات پر یقین تھا. مثال کے طور پر اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. جب تک ایک بندہ مسلمان کسی دوسرے بندہ مسلمان کی مدد میں لگا رہے تب تک اللہ عز و جل اس بندہ مسلمان کی مدد میں لگے رہتے ہیں. آپ دوسرے کی مدد میں لگے رہو, اللہ آپ کی مدد میں لگے رہیں گے. اس کو انہوں نے پریکٹیکلی سمجھا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ بے دھڑک آگے بڑھ کر کے لوگوں کی مدد کرتے تھے. کانسیکوینٹلی ان کے ساتھ ہوتا بھی یہ تھا کہ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کے پیسوں میں اتنی برکت رہ جاتی, ان کا پیسہ ویسے کا. اس کی مثال ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھی تھی. ایک مگ دودھ لایا گیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے, اسی ایک مگ سے 70 صحابہ نے پیا, پھر آگے چل کر کے خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. مگ ایک ہی تھا. تو اس طریقے, اور یہ سب ریئلسٹک چیزیں ہیں, یہ ہوتی ہیں, آج بھی یہ چیزیں ہوں گی اگر ہمارا توکل, اگر ہمارا ریلائنس اللہ عز و جل پر ویسا ہو. اور یہ لوگ, ان کے ساتھ ایک اور یہ چیز تھی کہ اگر کسی سے تھوڑی سی ناراضگی ہو جاتی, تھوڑی سی انبن ہو جاتی, اس کو طول دیتے ہوئے دنوں تک, مہینوں تک دور رہنا, بات چیت بند کرنا نہیں, منٹوں میں بلکہ سیکنڈز میں جھگڑے ختم کر لیتے تھے آپس میں. کیوں؟ کیونکہ پھر ان کے سامنے وہ حدیث تھی کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال, کہ کسی بھی بندے مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے بھائی کے ساتھ, دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ اپنے تعلقات کو روکے رکھے. تو اس حساب سے صاف الفاظ میں جب انہیں پتا تھا کہ یہ جو ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اللہ عز و جل کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں, لہٰذا ان پر وشواس اور اس حساب سے ان کا عمل ہوا کرتا تھا. آج ہم دیکھیں کتنی ہماری اپنی رشتہ داریوں میں دیکھیں, ہمارے اپنے دوست احباب میں دیکھیں, ہلکی سی انبن ہو جاتی ہے, کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس طرف کو پلٹ لیے, وہ اس طرف کو پلٹ لیے, زندگی بھر دوبارہ پھر کبھی ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھا, بس ایسے ہی. تو پھر اللہ عز و جل کی یہ جو فرمودات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں, ان کا کیا یہ بے مطلب ہیں؟ کیا یہ اس وقت کے لیے تھیں؟ کیا یہ آج کے لیے نہیں ہیں؟ انہوں نے ایک دوسرے پر کھل کر خرچ جو کیا وہ کیوں کیا؟ کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تہادوا تحابوا, ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو, اس سے ایک دوسرے میں محبت پیدا ہوگی, محبت بڑھے گی. کب ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں, اسپیشلی سامنے سے اگر آپ کو کوئی تحفہ دے تب آپ جا کر کے, اچھا انہوں نے مجھے تحفہ دیا تھا, آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ریسیپروکیٹ, تب ہم جا کر کے تحفہ دیتے ہیں. جس نے تحفہ نہیں دیا اس کو تو ہم پوچھتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں ہیں, حالانکہ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہو, وہ اس کا انتظار بھی کرتا ہو کہ انہوں نے وہاں تحفہ دیا ہے, امید ہے میرے پاس بھی اس طرح کا تحفہ آئے گا. یہ محبتیں بڑھانے کا ایک زبردست طریقہ ہے. اس کی 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کون نہیں جانتا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, ام سلیم رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئیں, ام سلیم رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئیں تو ان کا اپنا شوہر انہیں ڈیزرٹ کر کے چھوڑ کے نکل گیا کہ چلو تم مسلمان ہو گئی ہو, یعنی تم ہمارے اپنے دین سے پھر گئی ہو, میں تمہارے ساتھ اب نہیں رہتا. وہ نکل کر کے کہیں چلا گیا. اور دیکھیں اللہ عز و جل کے دین سے دور جانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کے جس طریقے سے اس کی موت ہوئی ہے, پھر ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ اس کو شیر نے کھا لیا یا کسی جنگلی جانور نے کھا لیا, یعنی اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں. وہ یہاں رہتا کم از کم تو ممکن تھا کہ دین پر آتا, حالانکہ تقدیر والی بات ہے, مگر ہم پھر تقدیر پر دوش نہیں دے سکتے, ہمیں اپنی کوششیں کرنی ہیں. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جب ایمان لایا تو یہ بندہ جب نکل کے ان کے پاس سے چلا گیا کہ گڈ بائے, میں تمہارے دین پر تو نہیں رہ سکتا اور میں تمہارے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا, روز روز کی کھٹ پٹ سے بہتر ہے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں. نکل کے چلا گیا. ام سلیم کے سامنے ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ اپنا رشتہ لے کر کے آتے ہیں. اور یاد رکھیں ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ ایک تو خوب پیسے والے, ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ ابھی تک یہ جب تک کہ رشتے کی بات چل رہی ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ ام سلیم کے پاس اپنا رشتہ لے کر کے آتے ہیں. ان کا بایو ڈیٹا, دی موسٹ ہینڈسم مین ان دا ٹاؤن, اتنے خوبصورت, اس کے ساتھ ساتھ دا ریچسٹ گائے ان ٹاؤن. ان کے پاس جتنا پیسہ تھا ابو طلحہ الانصاری کے پاس, شاید ہی کسی اور کے پاس اتنا پیسہ اتنی دولت رہی ہو. یہ اور پھر مسکولر, ایک دم پاورفل, ویل بلٹ, یہ رشتہ لے کر کے آتے ہیں.
سلیم کے سامنے کہتے ہیں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں ابو طلحہ غیر مسلم ہیں, سلیم مسلمان ہیں, مسلمان عورت. یہ کہتی ہیں مثلک لا یرد ولا یرد. ارے تم جیسا آدمی اگر کوئی رشتہ لے کر کے آئے تو کسی کی بے وقوفی ہی ہوگی کہ اس رشتے کو ٹھکرا دے. اتنا زبردست رشتہ, ایک تو دیکھنے میں ہینڈسم اور پھر سب سے زیادہ مشہور, سب سے زیادہ رچ اور مسکولر ہے اور موسٹ ایلیجبل جیسا بندہ لگتا ہے ویسا ہے. ایسے کا رشتہ ٹھکرانا بڑی بے وقوف کی بات ہوگی. مگر انکم امرؤ کافر وانا امرأۃ مسلمہ, تم ایک کافر انسان ٹھہرے اور میں ایک مسلمان عورت ہوں. ایک مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر سے نہیں ہو سکتا, لہٰذا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی, یا ابا طلحہ چلے جاؤ. وہ چلے گئے واپس. پھر دوبارہ جب آتے ہیں بہت سارا زیور, لتا, پیسہ, ہیرے جواہرات ایک دم جیسے بڑے سے باکس میں بھر کر کے لے آئے ہیں, سب لا کے سلیم کے آگے انڈیل دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ سب تمہارا ہے, بدلے میں صرف میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. پھر یہی دہراتی ہیں وہ, نہیں تم جیسے آدمی کا رشتہ ٹھکرانا بہت بڑی حماقت, بہت بڑی بے وقوفی ہے, مگر میں کیا کروں, میں ایک مسلمان عورت ہوں, تم ایک کافر مرد ہو, میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. ابو طلحہ نے پلٹ کر پوچھا تو ٹھیک ہے میں کیا کروں کہ تم مجھ سے شادی کر لو. اب سلیم نے کہا بس ایک چھوٹا سا کام ہے, مسلمان ہو جاؤ, مجھے یہ سب چاہیے بھی نہیں, تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر کی طرح ہوگا, میری ڈاوری, مہر کی رقم, بس تم مسلمان ہو جاؤ. فوراً مسلمان ہوتے ہیں, شادی کر لیتے ہیں. میں یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ آج کے نوجوان بھی اس طریقے سے کئی جگہ یہ حرکتیں کرتے ہیں, مسلمان بنانے کے چکر میں اور غیر مسلموں سے شادی کرنے کے چکر میں اتنی حدیں پھلان دیتے ہیں کہ اپنے ریلیجن کی, دین کی پرواہ نہیں ہوتی, بس نکل کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ وہ مجھے ہینڈسم لگتا ہے. یہاں دیکھیں ایک خاتون نے کیسی مثال پیش کی کہ تم ایک کافر مرد ہو, میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. چاہتی تو وہ بھی آج کے عورتوں کی یا مردوں کی طرح سوچ سکتی تھیں, ٹھیک ہے اتنا ہینڈسم ہنک تو ہے, اتنا پیسہ تو ہے اس کے پاس, اس سے شادی کر لوں, پھر اس کو جیسے تیسے میں مسلمان کر تو سکتی ہوں. یہ بھی تو سوچ سکتی تھی وہ. دیکھیں کیسی تعلیمات تھیں, اور ان تعلیمات کو توڑ مروڑ کر نہیں لیتے تھے اس وقت کے صحابہ صحابیات. آج کل کے مسلمانوں کو دیکھیں, کہا جائے نہیں میں اس کو مسلمان کروں گا پھر اللہ المستعان. یہ کہاں, کس نے سکھلا دیا آپ کو یہ؟ تو میں بتا یہ اس لیے رہا ہوں کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ابو طلحہ ایسا لگتا ہے کہ دیکھنے میں انہوں نے صرف سلیم سے شادی کی غرض سے اسلام لایا, ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میرا مہر تمہارا اسلام ہے, بس تم مسلمان ہو جاؤ, یہ چھٹ سے مسلمان ہوتے ہیں, پٹ سے شادی کر لیتے ہیں. تو ہمیں دیکھیں ہم ٹیکسٹ کو تو ایسے ہی سمجھ میں آئے گا کہ شادی نکاح کے جو کیا وہ اسلام لڑکی کے لیے کیا, مگر آگے دیکھیں, میں اب آتا ہوں اس بات کی طرف. ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی جو کہ تازہ تازہ نازل ہوئی تھی, آیت کیا ہے؟ 4 پارے کی پہلی آیت, سورۃ آل عمران کی ایک آیت, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کے اصل مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو. جب تک تم یہ نہیں کرو گے تب تک تم اس ایپیٹمی کو نہیں پہنچ سکتے نیکی کی. نیکیاں ہیں دوسری طرح کی, مگر اس کی جو ایپیٹمی ہے یعنی دا ٹاپ موسٹ نیکی, اس لیول تک اگر آپ کو پہنچنا ہے تو آپ کو اپنے جو سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز لگے اس کو نکال کر دے دو. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوتی ہے ان کے پاس ایک بہت بڑا باغ ہوتا ہے, بیروحہ نام کا باغ, اس کا پانی میٹھا, اس کے پھل میٹھے, اس کے درخت کشادہ, اس کی گھنی چھاؤں. یہ باغ ان کے اپنے نزدیک اپنا سب سے پسندیدہ, ان کا اپنا انویسٹمنٹ تھا. فوراً کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں نیکی کے اس مقام کو پہنچنا چاہتا ہوں, لہٰذا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیروحہ, اس کے پیپرز یہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کہا نہیں, اللہ عز و جل تمہارے اس طرح دینے کو قبول کرے, مگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہ باغ بجائے اس کے کہ اسلام کی راہ میں اس طریقے سے وقف کر دو, خرچ کر دو, میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں یہ باغ بانٹو. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, ہمارے اپنے بینکس میں بھی
ہمارے اپنے زکوٰۃ کا، ہماری اپنی زکوٰۃ کا بہت پیسہ پڑا ہوتا ہے. ہم وہ زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر دیتے بھی ہیں. کئی ہیں جو زکوٰۃ کے پیسے میں آنا کانی کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، اس میں سے یہاں سے کرنا، یہاں سے کٹ کیا، وہاں سے کارنرز کٹ کیے، کوششیں کرتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو دیتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری زکوٰۃ کا اتنا پیسہ ہے، میں فلاں ادارے کو تھوڑا دیتا ہوں، وہ فلاں جو وہاں جو بندہ ہے دوست ہے یا دوست کا دوست ہے، پتہ نہیں کوئی پہچان والا بھی نہیں، اس کو دیتا ہوں. یہاں ہمارا اپنا سگا بھائی، سگی بہن یا کوئی اور رشتہ دار بے حال ہو رہے ہوتے ہیں پیسے کی، ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مگر ہم نہیں دیتے. پتہ نہیں کس قسم کا ڈر ہمیں لگا رہتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں تو ہم اپنی زکوٰۃ نہیں دیں گے، دوسروں کو ضرور دے کر کے آئیں گے ہم زکوٰۃ. یہ دس از اے فیکٹ، یہ ہوتا ہے، کئی جگہ ہوتا ہے یہ. یہاں دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے اس باغ کو لے جاؤ اور اپنے رشتہ داروں میں لے جا کر کے بانٹ دو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نہیں سوچا کہ یار یہ کیا کر دیا، میں تو چلا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، یہ کہتے ہیں کہ میں دوستوں اور رشتہ داروں ہی میں بانٹ دوں. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اپنے رشتہ دار نہیں سوچا، not even a second thought. فوراً اٹھے، جیسا حکم تھا اس کی تعمیل کی. تو ہمیں بھی اس طریقے سے آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ یہ اسلام کا حکم ہے، میں اس کے آگے اپنا کچھ نہیں چلاؤں گا، میری ایک نہیں چلے گی اس کے آگے، جو مجھ سے کہا گیا ہے میں وہ کروں گا بس. یہ اگر ہم کرتے رہیں تو ہمارا توکل، ہمارا ریلائنس اللہ عز و جل پر بڑھتا رہے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری اپنی دولت کے خزانے انشاءاللہ تعالی ختم نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں خوب برکتیں، سعادتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی، ہماری اپنی زندگیوں میں سعادتیں ہوں گی. تو اس طریقے سے کیسے ابو طلحہ الانصاری، جبکہ ایک پوائنٹ پہ ہمیں لگا کہ وہ مسلمان صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ انہیں ام سلیم سے شادی کرنی ہے، مگر آگے دیکھیں کیسے مثال قائم کی کہ یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی جہاں کہیں جا کر کے آپ دنیا کی کسی بھی تفسیر کی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں یہ قصہ ہوتا ہی ہے. یعنی پتہ چلا کہ رہتی دنیا تک کے لیے ابو طلحہ کا نام اللہ عز و جل نے، جیسے ہم ہندی میں کہتے ہیں، امر کر دیا، نام باقی رہ گیا. ارے اکا دکا یا ایرے غیرے کے نہیں، تفسیر کی کتابوں میں ان کا نام ہے. تو اندازہ کریں ایک طرف جہاں وہ مسلمان ہوئے تو ان کی حالت کیا تھی، وہ کیسے تھے، اور جب دیکھا آگے جا کر کے تو ان سے ہمیں پریرنا لینی چاہیے، ان سے ہمیں انسپریشن لینی چاہیے. تو اسی طریقے سے ایک اور قصہ، حالانکہ اب جو قصہ میں بتانے والا ہوں یہ قصہ دراصل ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ہے، مگر پھر مثال کے طور پر کہ کیسے اس وقت کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مال خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں یہاں پہ اکنامک پرابلمز چل رہی ہیں، اکنامک کرائسس جسے کہتے ہیں، معاشی بحران. یعنی پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بزنسز نہیں چل رہے ہیں، مندی جیسے کہتے ہیں، ریسیشن جیسے کہتے ہیں، ویسے حالات سے آ گئے ہیں. اور ایسے میں عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنا بزنس کچھ اس طریقے سے تھا کہ ابھی مدینے میں ان کے اپنے بزنس کے 1000 اونٹ، اندازہ کریں کتنی بڑی گوڈز ٹرین ہوگی وہ. پھر ہم گوڈز ٹرینز دیکھتے ہیں، اس میں مال لدا ہوا جاتا ہے، کتنے بوگیز، کتنے کوچز ہوں گے اس کے، پھر کہ 1000 اونٹوں پر اگر مال لد کر کے آئے، جس میں گندم ہو، تیل ہو، کشمش وغیرہ ہو، یہ تمام مال ابھی بس مدینے میں انٹر ہوا چاہتا ہے. جیسے ہی مدینے میں یہ مال آتا ہے، جب عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اکنامک کرائسس چل رہا ہے، تو فوراً سارے کا سارا مال اتارا اور سب فری ڈسٹریبیوٹ کر دیا پورے مدینے کے لوگوں کے بیچ. اندازہ کریں ان کے اپنے لیے کتنے دنوں کا سامان ہو گیا. 1000 اونٹوں پر لدا سامان، ایک اونٹ پر آپ مان کر چلیں 200 کلو سامان تھا. تو اندازہ کریں کتنا سامان، کتنا کھانا پینا، وہ ایک سیکنڈ کے اندر وہاں کا اکنامک کرائسس چلا گیا. تو ایسی مدد کی. اچھا، اس پر مزید انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ مال اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جانے لگا تھا، جیسے ہی مال پہنچا، جیسے ہی انہوں نے اپنی انٹینٹ ظاہر کی کہ میں لوگوں میں اس طریقے سے فری ڈسٹریبیوشن کرنے والا ہوں، لوکل جو وہاں کے مرچنٹس تھے، تاجر تھے، وہ آ گئے آپ کے پاس، کہنے لگے ہولڈ آن، آپ ایک کام کریں نا، یہ مال سارا ہمیں دے دیں،
ہم اپنے حساب سے بیچ لیں گے. آپ کو یہ جو اس کی قیمت ہے اس کا 5 ٹائمز دیتے ہیں, 5x. آپ کی جتنی قیمت ہے 1000 اونٹوں کی, اگر 1000 دینار آپ کی قیمت ہے, ہم آپ کو 5000 دینارز, میں بس ایسے مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ ہم 5 ٹائمز دینے کو تیار ہیں. اس پر غور کریں, اس پر 5 ٹائمز جو آپ کی پرائس ہے اس کا 5x ہم دینے کو تیار ہیں, آپ بس مال ہمیں دے دیں. مگر یہاں سوچ دیکھیں کیسی تھی اور ہماری اپنی سوچ دیکھیں کیسی ہوتی ہے. اس جگہ میں ہوتا یا ہم میں سے کوئی اور اس طریقے سے ہوتا جو شروڈ بزنس مین اپنے آپ کو مانتا ہو, وہ کہتا بات تو ٹھیک ہے, ایک کام کرتا ہوں 5 ٹائمز کا جو پیسہ مل رہا ہے میں وہ لے لوں, ایک اور لوڈ منگواتا ہوں, ایک اور 1000 اونٹوں کا لوڈ منگواتا ہوں, 2 منگوا لوں گا, 2000 اونٹ, 3000 اونٹ کا پیسہ میری پاکٹ میں, 2000 آ کر کے پھر اور ڈسٹریبیوشن ہوگا. یعنی میں آپ کو 1x دینے کی بجائے کل کے دن 2x دوں گا. سوچنے والا عام طور پر بزنس مین ایسے ہی سوچتا ہے نا کہ ٹھیک ہے میں یہ کر لیتا ہوں, یہ فی الحال اندر لے لیتا ہوں مال, یہ 15 دن کے اندر آ جائے گا اگلا مال, 15 دن کے اندر اگلی لوڈ آ جائے گی, وہ پوری کی پوری لوڈ مدینے میں فری ڈسٹریبیوٹ کروا دوں گا. نہیں, یہ نہیں سوچا انہوں نے, بلکہ انہوں نے سامنے سے جو آفر آیا تھا ان لوگوں سے کہا دیر کر دیا آپ لوگوں نے آنے میں, 5 ٹائمز کا آفر لے کے آئے ہو, مجھے تو 10 ٹائمز کا آفر ملا ہے, میں 10 ٹائمز کا لے کر کے سودا کر رہا ہوں. 5 ٹائمز نہیں چلے گا, 10 ٹائمز, 1 کا 10. تو اتنی بڑی آفر کو میں نہیں ٹھکرا سکتا. یو گائز آر لیٹ, آپ دیر سے آئے ہو. ارے ایسا کیسے, انہوں نے پلٹ کر کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم نے مدینے میں پہلے ہی سے طے کر لیا تھا کہ آپ کا مال 5x پر لیں گے, اور ہم جانتے ہیں کہ مدینے میں ان دنوں باہر سے کوئی شخص آیا بھی نہیں ہے جو آپ کو 10 ٹائمز آفر کرے. کوئی نہیں آیا ہے باہر سے کہیں اور سے آفر کرنے کے لیے کہ میں آپ کو 10 ٹائمز دیتا ہوں آپ ان کو مت دیں. نہیں, ہم جانتے ہیں کوئی نہیں آیا ہے. تو پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ کسی نے آ کر آفر بھی دے دیا اور آپ نے قبول بھی کر لیا؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ عز و جل کی طرف سے 10 ٹائمز کا آفر ملا ہے کہ بندہ کوئی ایک نیکی کرے فَلَهُ 10 امثالها, من جاء بالحسنۃ فَلَهُ 10 امثالها. کوئی ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز کا ریوارڈ کرتے ہیں. تو اللہ عز و جل کے ساتھ میں نے وہ 10 ٹائمز والا سودا کر لیا ہے, میں آپ کو نہیں دے سکتا. اس طرح کی مثالیں چھوڑی ہیں ہمارے اپنے اسلاف نے, ہمارے اپنے رائچس پریڈیسیسرز نے. ہم بھی اگر اس طریقے کی مثالیں آج کے دور میں اس لیول کی نہیں کر سکتے, ہم مان لیا, مگر کچھ تو ہماری اپنی طرف سے ہو, کچھ تو ہم کر سکیں. تو ایسی آج بھی کئی ایسی مسلم سوسائٹیز, مسلم کمیونٹیز ہیں جہاں پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس. ہم کھاتے پیتے خوب مزے میں رہتے ہیں, روزانہ کے کئی ایسے لوگ ہیں جو ہزاروں کا پیسہ روزانہ خرچ کر لیتے ہیں, مگر 100 روپیے 200 روپیے ہم سے نہیں نکلتے کسی غریب کو دینے کے لیے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو سیرت النبی کے دروس اس طریقے سے رکھے جاتے ہیں, ان کے آبجیکٹیوز میں سے ایک آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ ہم اس طریقے سے کسی انسپریشنل سٹوری کو سن کر کے, انسپریشنل اینیکڈوٹ کو سن کر کے اپنے تئیں بھی اس طریقے کا شیوا, ویسا گن پیدا کرنے کی کوشش کریں. پھر اللہ عز و جل ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس وقت کے اہل صفہ کا میں اگر حال بتاؤں تو کئی اہل صفہ کے پاس, اہل صفہ کے کئی حضرات کے پاس اس وقت صرف ایک کپڑا ہوا کرتا تھا. ہم آج بھی جب پہن کر آئے ہیں تو 2 3 کپڑوں سے زیادہ کم نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے انر ویئر پہنا ہوا ہے, بنیان وغیرہ, پھر آن ٹاپ آف دیٹ ہم نے ٹی شرٹ یا جبہ یا شرٹس پہنے ہوئے ہیں, پھر پینٹس, 3 4 کپڑے ہم پہن کے آتے ہیں. ان کا حال یہ تھا کہ ان میں سے کئی بلکہ اکثروں کے پاس تو ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا. وہ اس کپڑے کو یا تو گلے سے باندھ لیتے وچ وڈ گو آل دا وے ڈاؤن بلو دا نیز, وہ نیز کے نیچے تک چلا جاتا, گھٹنوں کے نیچے تک چلا جاتا. کچھ کے پاس اتنا کم کپڑا ہوتا کہ وہ بس کمر سے کپڑے کو باندھ لیتے, وہ گھٹنوں سے نیچے تک پہنچ جاتا, یہ حصہ ان کا خالی رہتا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاص انسٹرکشنز دے رکھی تھیں. ہم جانتے ہیں نا کہ نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو سب سے پہلے مردوں کی صفیں, پھر اس کے بعد بچوں کی صفیں, پھر اخیر میں عورتوں کی صفیں ہوں. روز ان کی سب سے پیچھے ہوا کرتی ہیں, ہونا بھی یہی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل انسٹرکشن دے رکھی تھی ان عورتوں کو, صحابیات کو. کہا تھا کہ جب تک یہ جو مرد ہیں نماز پڑھ رہے ہیں پوری طریقے سے سجدے سے اٹھ نہیں جاتے تب تک آپ لوگ اپنے سجدے سے سر مت اٹھانا,
اللہ اکبر امام نے کہہ دیا، ہم امام کے کہنے کے فوراً بعد سر اٹھا لیتے ہیں، اٹھانا بھی چاہیے، وہی ہے، اس کی اتباع کرنی چاہیے ہمیں. مگر یہاں اس وقت کے لیے فار اے لٹل پیریڈ آف ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرکشن یہ تھا کہ جب تک یہ جو مرد سامنے نماز پڑھ رہے ہیں یہ پوری طریقے سے اٹھ نہ جائیں، تب تک آپ عورتیں اپنے چہروں کو اپنے سروں کو سجدے سے نہ اٹھانا. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جلدی سر اٹھا لو، ان کا کچھ ایکسپوز ہو جائے، ان کا کچھ دکھائی دے جائے، کیونکہ کپڑا اتنا کم ہے، وہ کھل جائے گا، ایکسپوز ہو جائے گا، ان کے لیے شرمندگی کا سبب بن سکتا ہے. آپ لوگ سجدے میں بنی رہو. تو ایسے دن نکالے ہیں، اور اتنا میں نے بتایا نا، اتنے کم کپڑے ہوا کرتے تھے ان کے پاس. اور اس وقت ایسا چار طرف سے دیواریں بنی ہوئی، کھڑکیاں بنی ہوئی، دروازے نہیں، ایسے رومز نہیں تھے. وہ اہل الصفہ جہاں رہتے تھے بس کھلا تھا، بس ایک سر پر چھت تھی، بس چار طرف سے کھلا تھا وہ. اور مدینہ وغیرہ کی ہوائیں جو جس طریقے سے وہاں کی تیز ہوائیں چلتی ہیں ریگستانوں کی، ڈیزرٹ کی، آپ کو تو پتہ ہے کہ اپنے ساتھ کتنی دھول، کتنی گرد و غبار لے کر کے چلتی ہیں. کئی مرتبہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ صبح میں کوئی کپڑا پہنا ہے، شام تک وہ کپڑا بالکل میلا، بلکہ شام تک خود اوپر سے نیچے تک گرد و غبار میں، سب مٹی میں، دھول میں، سب لت پت ہو کر کے ایک ہی دن میں، صبح سے شام تک کے. تو اتنا ان کے پاس مال کم تھا، پیسہ کم تھا، حالات ایسے تھے. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آپ کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے، ایک کام کرو، تیسرے اہل الصفہ کے کسی صحابی کو آپ کے ساتھ لے جاؤ، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جائے گا. اچھا آپ لوگ 4 ہو، 5ویں آدمی کو اپنے ساتھ کر لو، 4 کا کھانا 5 کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہے، آج کا جو سب سے گیا گزرا مسلمان ہے، جس کے پاس پیسہ، لتا، کھانا پانی کچھ نہ ہو، اس سے کہیں پتلی حالت ان صحابہ کی تھی. میں ان کی شان میں گستاخی کروں یہ نہیں کہہ رہا میں، حالات ویسے تھے. اس کے باوجود بھی دیکھیں، اب آ رہا ہوں میں اپنی ضروری بات پر، اس کے باوجود بھی ایک بھی انسیڈنٹ چوری چکاری کا نہیں، ڈکیتی کا نہیں، ایک بھی انسیڈنٹ نہیں. اس کے باوجود بھی ایک بھی انسیڈنٹ کسی کے ریپ کا نہیں، کسی کے مرڈر کا نہیں. کیسی سوسائٹی بنائی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بھوک سے حال بے حال ہے، جوان صحابہ ہیں، شادیوں کی ضرورتیں ہیں ان کو، وہ آس پاس دیکھتے ہیں کہ فلاں کی شادی آج ہوئی ہے، کل فلاں کی شادی ہوئی ہے، اور ان کے گھر بچہ ہوا ہے، ان کا بزنس. ان کے اپنے خواہشات نہیں تھے، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس طریقے سے ان کے اپنے بزنسز ہوں، ان کا اپنا گھر ہو، ان کی اپنی بیویاں ہوں، ان کے اپنے بچے ہوں. اس کے باوجود بھی نہ ایک ڈکیتی، نہ ایک چوری، نہ ایک ریپ، نہ ایک مرڈر. آج کی اس طرح کی سوسائٹیز میں جا کر کے دیکھ لیں، کتنی جگہ ایسے بے تحاشا مرڈرز، ڈے لائٹ، براڈ ڈے لائٹ میں مرڈرز ہوتے ہیں، چوریاں چکاریاں، بینکس لوٹے جاتے ہیں، لوگوں کا گن پوائنٹ پہ سب کچھ لوٹ کر کے دن دہاڑے یہ سب ہوتا ہے. تو یہ اس وقت کی بات تھی جب حالات بہت کشیدہ تھے، کنسٹرینڈ تھے حالات. جب حالات بہتر ہونے لگے تو ایک پوائنٹ ایسا بھی آیا، میں نے بتایا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود بھی اہل الصفہ میں سے تھے. بہت دیر کی بات ہے، حالانکہ وہ 7 ہجری میں ایمان لے آئے تھے، اس کے باوجود بھی اہل الصفہ اس وقت تک بھی تھے. اور ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ڈے 1 جو اہل الصفہ آئے ہیں وہی 7 ایئرز تک بنے ہوئے، نہیں، وہ لوگ آتے، علم وغیرہ حاصل کرتے، جب تک وہاں رہنا ہوتا رہتے، علم کے حصول کے بعد پھر اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے بستیوں، اپنے اپنے قریوں کو چلے جاتے، وہاں جا کر کے دعوت کا کام کرتے، دین کا کام کرتے. تو اس طریقے سے ابو ہریرہ بھی ان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ جب وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. ہم نے ان کا قصہ، وہ مگ والا قصہ سنا ہم نے. مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب خوب پیسہ ہونے لگا تو خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا گھر تھا، اپنی زمین تھی، اپنے کھیت تھے. اتنا پیسہ پھر آیا ہے، اسلام نے اتنا پیسہ پھر دیکھا ہے. اور ہم یہاں کہتے ہیں یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پیسے دے کر کے لوگ اسلام پر لوگوں کو لے آتے ہیں. نہیں، اسلام دل سے دل کی اپیل کی بات کرتا ہے، اسلام دل کو چھونے کی بات کرتا ہے. اگر آپ کا دل اسلام پر ٹھک جائے، اگر آپ اسلام کو پسند کرتے ہو تو ہمیں آپ کو کھینچ کر کے مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں. آپ خود کچے دھاگے سے بندھے آرام سے خود بخود چلے آؤ گے کلمہ پڑھنے کے لیے، اور پھر کچھ بھی ہو جائے اسلام نہیں چھوڑو گے آپ. تو اسلام کی شیرینی، اسلام کی مٹھاس یہ ہے. تو اس حساب سے اہل الصفہ کے تعلق سے ہم نے اتنی ساری باتیں کر لیں. اہل الصفہ کے کچھ نام میں آپ کے سامنے جلدی جلدی رکھوں.
برا ابن مالک رضی اللہ عنہ، حارثہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ، ابو سعید الخدری کا نام ہم نے پڑھا، عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ، بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، بلکہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہما ان کے والد صاحب بھی مسلمان ہوئے، حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ عنہ. تو اتنے سارے لوگ اہل الصفہ کے تھے. ان میں سے کئی ایسے نام بھی ہیں جو رچ لوگوں کے تھے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وہ بڑے رچ صحابی تھے، اس کے باوجود بھی اہل الصفہ میں آ کر رہا کرتے تھے تاکہ ان آرڈر ٹو ایکسپیرینس دیٹ کائنڈ آف لیونگ اینڈ ان آرڈر ٹو لرن دی علوم فرام دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے اور ان لوگوں کی کمپنی میں رہ کر کے اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، اپنے آپ کی نیت پر کام کرنے کے لیے تو لوگ رہا کرتے تھے اس طریقے سے آ کر کے. ایک آخری بات اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا آج کا درس روک لیں گے. ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں ان اہل الصفہ کو کام کرنے کی ترغیب کیوں نہیں دلائی؟ لماذا لم یأمرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمل بطلب الرزق؟ کیوں نہیں کہا کہ بھئی آپ جاؤ نا، کچھ کام کرو، ہٹے کٹے تو ہو، محنت کرو، کر کے لے آؤ، یہاں پڑھتے بھی رہو، کام بھی کرتے رہو؟ کبھی نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں نہیں کہا؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ صحابہ جو یہاں آئے تھے طلب علم کے لیے آئے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے یہ جو باہر جو کام کر سکتے تھے اس سے اپنے آپ کو تیاگ کر کے یہاں آ کر رہنا اس لیے مناسب سمجھا کہ نہیں، ہم فارغ رہیں گے تب ہم دین کا کام سیکھ سکیں گے، دین کی بات سیکھ سکیں گے، دین کا علم حاصل کر سکیں گے. ہم لوگ دو گھوڑوں پر ایک ساتھ سواری کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں کام بھی کرتا رہوں، آ کر کے دین کا بھی علم سیکھوں. ہو سکتا ہے اس پر کمپرومائز کرنا پڑے، کام کل کے دن اتنا بڑھ جائے کہ میں دین کا علم حاصل نہ کر سکوں. اس وجہ سے بھی یہ صحابہ کام میں نہ لگ کر کے دین کا علم حاصل کرنے کی غرض سے یہاں رہا کرتے تھے. اس کے علاوہ میں نے کہا کہ کئی صحابہ آتے تھے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے گاؤں شہروں کو چلے جاتے، وہاں جا کر کے اپنی کھیتی باڑی ہے یا جو بھی دوسرا کام ہے وہ کر لیتے اور اسی حساب سے اپنی زندگی ان کی ہوتی، ساتھ ساتھ دعوت کا کام، دین کا کام بھی کرتے. اس کا تیسری وجہ اس کی یہ کہ کئی صحابہ جو یہاں مدینے میں آ کر تھے ان کے اپنے پاس کوئی ہنر، کوئی اسکل نہیں تھا. مدینے کے لوگوں کے اندر، جیسے ہم نے پچھلی بار بھی کہا کہ ان کے اندر وہ کاشتکاری کا ہنر تھا، وہ کھیتی کر سکتے تھے. مدینے کے صحابہ، مکے سے جو لوگ آئے ہیں ان کو کھیتی کا کچھ بھی ABC پتہ نہیں ہے، ان کو تو کیسے کھیتی کریں گے جا کر کے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے علم حاصل کریں. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا. اور اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان صحابہ کے تقدیر کا پیمانہ، تقدیر پر ایمان کا پیمانہ بہت، یعنی ان کا اللہ عز و جل کی تقدیر پر بہت زبردست ایمان تھا. ایک حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان ابن آدم ہرب من رزقہ کما یہرب من الموت لأدرکہ رزقہ کما یدرکہ الموت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی روزی روٹی سے پیچھا چھڑا کر، روزی روٹی کے پیچھے بھاگنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہیں چاہیے مجھے روزی روٹی، پیچھا چھڑا کر اگر کوئی بندہ روزی روٹی سے اپنی ایسے بھاگے جیسے وہ موت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہو، موت سے دور بھاگتا ہو، میں یہاں رہوں گا مر جاؤں گا، مجھے وہاں جانا چاہیے، میں وہاں رہوں گا مر جاؤں گا. جیسے کئی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ یہاں حالات بدلتے ہیں، اچھے نہیں حالات، چلو وہاں. موت سے پیچھا چھڑانے کی انسان کوشش کرتا ہے، کسی اچھی جگہ، سیکیور جگہ، سیف جگہ رہنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس حساب سے سوچ کر کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنی روزی روٹی سے پیچھا چھڑا کر کے ایسے بھاگنے کی کوشش کرے جیسے کوئی بندہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو جس طریقے سے موت اٹل ہے اس کو آن ملے گی، ویسے ہی اس کا رزق اسے آن ملے گا. تو ان کو یہ کنوکشن تھا اس چیز کا کہ ہماری روزی روٹی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اس حساب سے بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو دینی علم کے حصول کے لیے فارغ کر رکھا تھا. اور آن ٹاپ آف دیٹ، آئسنگ آن دا کیک از، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر سے جگہ جگہ سے آنے والی امداد، آنے والی رقم، پیسہ
ان صحابہ پر برابر خرچ کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ پر خرچ کیا کرتے تھے. سو مچ سو کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حسن پیدا ہوئے ہیں، آخری بات انشاءاللہ تعالی، جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں، تب فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھو ابھی پوسٹ پارٹم ڈیز ہیں، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، کام کرنے کے لیے اگر آپ کسی بندی کا بندوبست کر دیں، کوئی کام والی گھر پر پہنچ جائے، میرے کسی کا آپ انتظام کروا کے میرے گھر بھیج دیں تاکہ میرا دھیان جو ہے بچے میں لگا رہے، میں اپنا وقت بچے کو دے سکوں، کام والی آئے سارا کام کر کے جائے. پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے اے فاطمہ کہ میں اہل الصفہ کی ضرورتوں کو اگنور کرتے ہوئے تمہارے گھر پر کسی کام والے کا انتظام کروں. اس پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے اگر میرے پاس پیسہ آئے کسی باندی کو تمہارے پاس بھیجنے کی بجائے میں وہ پیسہ اٹھا کر کے اہل الصفہ پر خرچ نہ کروں. تو کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان صحابہ کی اپنی ویلفیئر کا خیال تھا، ان صحابہ کے اپنے یہاں رہنے کا خیال تھا. تو اس طریقے سے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ سارے کے سارے صحابہ، آگے پتہ چلے گا ہمیں، یہ سارے کے سارے صحابہ ہمیشہ ایک تو علم کے لیے فارغ رہتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے. دوسرا جب بھی علم حاصل نہیں کرنا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہیں، اب علم بٹ نہیں رہا ہے، اب درس نہیں چل رہا ہے، ایسے وقت پر یہ عبادات میں لگے رہتے تھے. جب اکیلے ہوتے خوب عبادتیں کرتے، جو علم سیکھا ہے وہ ایک دوسرے کو سکھلاتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. اسی طریقے سے تھرڈ تھنگ، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کے لیے تیار رہتے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں حی علی الجہاد، چلتے ہیں. ہمیشہ آن ٹوز رہتے کہ بلائیں تو ہم جائیں گے. تو اس طریقے سے ان کے یہ تین بڑے بڑے مشغلے تھے. اس کے آگے پتہ چلے گا ہمیں کہ کیسے ان مہاجرین صحابہ نے جا کر کے ایکسپیڈیشنز میں حصے لیے ہیں، جنگوں میں حصے لیے ہیں. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم تمام کو اس طریقے سے جو ہم سیرت النبی کے دروس سے انفرنسز لے کر کے، انسپریشنل سٹوریز سن کر کے اپنے آپ کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صرف اس مسجد کی چار دیواری تک نہ رہ کر کے یہ سٹوریز، یہ اینیکڈوٹس، یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہمارے اپنے بیڈ روم تک چلیں. ہم اپنے آپ میں اکیلے میں ان چیزوں پر تھوڑا سا پونڈر کرنے کی کوشش کریں، غور کرنے کی کوشش کریں، اور ان میں کا کچھ ہی صحیح ہم اپنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس طرح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.